جب نمی محسوس کی عباس نے، ہواؤں میں جب نمی محسوس کی عباس نے، احتیاطاً سانس اپنی روک لی عباس نے، موت کوثر سر اٹھا کر دیکھتی رہ گئی، اتنی بلندی پہ رکھ دی تشنگی عباس نے۔ ماشاءاللہ علی کے بعد میں سلوات پڑھی گا حضرات محترم، کل 18 جیل کی مجلس سے اعضا بعد نماز ظہرین اسی بارگاہ میں ہوگی، جس میں دیگر پڑھنے والوں کے علاوہ ذاکر البیت شفقت صاحب، ذاکر البیت وسیم عباس بلوچ صاحب اور دیگر خطاب فرمائیں گے۔ ملتمس کو خطیب اہل بیت مبلغ اسلام جناب علامہ سید شہنشاہ حسین ندوی صاحب سے کہ وہ ذکر محمد اہل بیت علیہ السلام بیان فرمائیں۔ مل کر باوجہ بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائمون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين علي والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات ایک اہل سنت بھائی مجلس میں آپ سے التماس دعا کے لیے بڑا عجیب اور اچھا جملہ لکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ گناہوں سے رہائی کی دعا کریں اور بے گناہوں کی رہائی کی دعا کریں۔ کاروبار میں برکت، اچھے رشتوں کے لیے بچوں کی فرمانبرداری، والدہ کی صحت، سید وسیم زیدی کی والدہ کی صحت، اسی طرح جناب منصور خان صاحب کی
والد کی صحت اور آپ کے ذہنوں میں جو بیمار ہیں ان سب کی شفا یابی کے لیے برابر صلوات التماس ہے سورہ فاتحہ کے لیے جناب ملک منظور حسین کے تمام مرحومین، جناب علی شیر نقوی صاحب اور جناب وسیم زیدی صاحب کی والدہ کی صحت، سلامتی، رزق، عزت میں اضافے کے لیے صلوات کریں۔ جناب ملک منظور حسین کے مرحومین اور زوجہ اور سید محبوب علی نقوی، زوجہ اور سید ممتاز علی بخاری، زوجہ اور سید فیاض علی بخاری، سید آفتاب علی نقوی اور امہ مغفورہ سیدہ نرگس نقوی، آپ سب کے مرحومین کی مغفرت کے لیے فاتحہ۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مغفرت کے لیے صلوات کریں۔ سورہ مبارکہ والعصر قرآن مجید کا مختصر اور مکمل سورہ، حیات انسانی کا دستور سورہ، بشری زندگی کے لیے راہ عمل سورہ، مختصر ترین سورہ ہے مگر قرآن کا خلاصہ ہے۔ اگر اس سورے کی تفسیر دیکھنی ہو تو پورا قرآن پڑھیں گے، اور پورے قرآن کا اختصار دیکھنا ہو تو سورہ والعصر پڑھیں گے۔ محبوب ترین سورہ ہے، پسندیدہ سورہ ہے، اور اس سورے کے ایک ایک نقطے پر میری زندگی کا تعلق ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے وقت کی قسم کھائی ہے۔ جن کے نزدیک وقت کی اہمیت نہ ہو، وقت پھر انہیں اہمیت نہیں دیتا۔ جو وقت کی قدر کرتے ہیں پھر وقت بھی ان کی قدر کرتا ہے۔ آج وہی زندہ ہیں کہ جنہوں نے وقت کو زندہ رکھا، جنہوں نے وقت کا احترام کیا۔ تو تمام تر امور کا تعلق وقت سے ہے، اور جتنا وقت کی قدر ہوگی اتنا ہی میری زندگی میں بہتری آئے گی۔ میں خود طے کروں کہ میرے نزدیک وقت کی اہمیت کتنی ہے۔ لکڑ پتھر تولنے کا ترازو اس کے حساب سے ہوتا ہے، اینٹیں بجری تولنے کا ترازو اس کے حساب سے ہوتا ہے، دال چاول گندم تولنے کا ترازو اسی کے حساب سے ہوتا ہے۔ لیکن جیسے جیسے مبی قیمت کسی جنس کی بڑھتی چلی جاتی ہے تو اس کا ترازو بھی نازک تر ہوتا جاتا ہے۔ ہیرا اور سونا کلو اور 2 کلو کے باٹ سے نہیں تولا جاتا۔ ہیرے اور سونے کو تولنے کے لیے بہت ہی ظریف سا ترازو ہوتا ہے، جس میں گرام اور تولا اور ماشے کا وزن رکھا ہوتا ہے۔ گراموں سے تولا جاتا ہے سونے کو اور ہیروں کو۔ تو میں خود طے کروں کہ میری زندگی کی قیمت کتنی ہے۔ اگر میری زندگی کی قیمت ہے تو پھر میں یہ نہیں کہوں گا کہ 47 سال کا ہو گیا ہوں۔ کون سی سالگرہ ہے؟ 47ویں سالگرہ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے میں نے اپنی زندگی کو جس پیمانے پہ تولا ہے وہ سال ہے، جبکہ سال میں تو 12 مہینے ہیں، اور ہر مہینے میں 30 دن ہیں، اور ان دنوں میں ہفتے ہیں، اور پھر ہفتوں میں 12 اور 24 گھنٹے ہیں۔
اور گھنٹوں میں 60 منٹ ہیں، اور ہر منٹ میں 60 ثانیے ہیں، آنات ہیں، لمحات ہیں۔ تو اگر میرے نزدیک ہاں کہنے میں ایک لمحہ لگتا ہے جو مجھے حسین کا مرید بنا دیتا ہے، اور اگر میری زندگی میں نہ کہنے میں ایک لمحہ لگتا ہے جو میرے نزدیک یزید کو لعنتی بنا دیتا ہے، تو جب ایک لمحے میں ہاں کہہ کر حسینی بن جاتا ہوں اور نہ کہہ کے یزید سے تعلق توڑ لیتا ہوں، تو قیمت تو ایک لمحے ہی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ صلوات پڑھ لیجیے گا۔ ایک صلوات پڑھ لیجیے بھائی۔ ایک شیخ صاحب میرے ساتھ کراچی سے نہیں آئے، ایک صلوات اور پڑھیں محمد۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات پڑھیں۔ ایک سوال کا پرچہ بھی آیا ہے کہ آپ نے خود کہا تھا کہ میں ابا قبا پہن کے اس لیے پھرتا ہوں کہ کوئی غیر شیعہ، کوئی شیعوں پر شبہ ڈالنے والا، کوئی شیعوں کا علمی مخالف سوال کر دے۔ تو ایک پرچہ آیا ہے کہ آپ نے خود کہا ہے کہ سوال کے جواب دیں، تو یہ تو نہیں کہا تھا کہ ممبر پہ ہی دوں گا جواب۔ ممبر پہ تو میرا مضمون ہے نا، میں کچھ ایک چیز سوچ کر آیا ہوں کہ یہ بیان کرنا ہے۔ دھرتی کی مجلس تو پڑھتے نہیں ہیں، کشکول تو پڑھتے نہیں ہیں کہ جو دماغ میں آیا پڑھ دیں۔ تو میں جس بھائی نے سوال دیا ہے ان کا نمبر لکھا ہے، وہ مجھے اجازت دیں کہ میں ان سے فون پر بات کروں، جواب ضرور دوں گا، مگر یہ نہیں کہا تھا میں نے کیا ممبر پہ جواب دوں گا۔ تو ایک سوال پڑھ لیتا ہوں۔ توجہ ہے تو انسان کی قدر و قیمت اس کی زندگی سے ہے، اور اس کی زندگی میں ایک لمحے کی قیمت ہے۔ تو یہ ایک لمحے میں فیصلہ ہے نا، ایک لمحے کا فیصلہ وہ ہمیں زیر و زبر کر دیتا ہے، مجرم اور محرم کر دیتا ہے، کبھی متشابہ کر دیتا ہے اور کبھی محکم کر دیتا ہے۔ یہ ایک لمحے کا فیصلہ ہے جو انسان کو کبھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر دیتا ہے، لمحے کا فیصلہ ہے جو انسان کو لعنت اللہ علیہ کر دیتا ہے۔ جب یہ طے ہے کہ یہ فیصلے لمحوں میں ہوتے ہیں تو پھر ہمیں لمحوں کا حساب کرنا ہوگا۔ جب قیامت میں اللہ لمحات کا حساب لے گا تو میں دنیا میں سالوں کا حساب کیوں دے رہا ہوں؟ میں اپنی دنیا میں، اپنی زندگی میں حساب دے رہا ہوں کہ میں اتنے سال کا ہو گیا، جبکہ مجھے حساب اللہ کے یہاں لمحوں کا دینا ہے۔ تو یہی تو اللہ قرآن میں قسم کھا کے بتا رہا ہے کہ وقت کی قدر کرو، اور جتنا وقت کی قدر ہوتی چلی جائے گی جتنا نظامی ماحول اور بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ یہ ہم پر اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں اللہ نے ان لوگوں سے جوڑا ہے جنہوں نے وقت بنائے، جنہوں نے وقتوں کو طے کیا ہے، جن کی وجہ سے ہی وقت کا مفہوم ہے، جن کے دم سے ہی وقت کی قدر ہے۔ اللہ ان کے لمحات زندگی کو یاد کرتا ہے تو والعصر کہہ کر قسم کھاتا ہے۔ یہ والعصر کہہ کے جو اللہ نے قسم کھائی ہے، یہ حسین کے عصر عاشور کی قسم ہے، اور یہ جو اللہ نے والعصر کہہ کے قسم کھائی ہے، یہ سرکار کے 63 برس کی زندگی کی قسم ہے، اس لیے کہ میں نبی کی 23 برس کی نبوی زندگی کا قائل نہیں ہوں۔ نبی مانتے ہیں جب آدم آب و گرد کی درمیانی کیا، اور حدیث پوری سنائی جائے کون تو نبی آدم و بین الماء والتین،
वकाना अलीयन वलिया आदम बैन अलमाए व तीन, और अली उस वक्त भी वली था जब आदम बना भी नहीं था। मैं आसमान के रस्तों से ज्यादा जमीन के रस्ते जानता हूं। तो ये इसलिए फरमाया कि जमीन पर अली 63 साल रहे। एक इल्लत बता रहा हूं, जमीन पर अली 63 साल रहे और आसमानों में अली उस वक्त से थे जब आदम भी नहीं थे। तो जो जहां ज्यादा रहेगा वहां के रस्ते ज्यादा जाएंगे। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। कभी पा सकी मंजिल अली के बगैर, दुनिया ना कभी पा सकी, अलामा साहब दुनिया ना कभी पा सकी मंजिल अली के बगैर, और गुम हो गए सफीनों के साहिल अली के बगैर। तकसीम करने वाले हैं जन्नत को जब अली, तो जन्नत कैसे हासिल होगी अली के बगैर। दम दम सही सरदार कलंदर कसम है वक्त की, असर आशूर हो या असर मुस्तफी। 23 बरस की नबवी जिंदगी, इस ज़ाहिरी नबवी जिंदगी, 63 बरस की नबवी जिंदगी। जी जुमला बेहतर कर रहा हूं, नबी 40 साल में नबी नहीं हुए। जो आपसे ये कहना कि नबी 40 साल के बाद नबी हुए, उससे कहिएगा तुम्हें आने में 40 साल देर लगी। नबी मुकर्रम तो हमारे उस वक्त भी नबी थे कि जब कुछ भी नहीं था। सरकार दो जहां की ज़ाहिरी ऐलान में नबूवत और है और वजूद नबवी और है। जो हमें कहते हैं ना कि अपने इमाम को गायब मानते हो, हाजिर इमाम मानो। मैंने जुमला कह रहा हूं, हम अपने इमाम को हाजिर मानते हैं। और तुम्हें समझने की जरूरत है कि हाजिर और होता है, जाहिर और होता है। हमारा इमाम हाजिर है, जाहिर नहीं है। इतना बड़ा मजमा यहां हाजिर है या नहीं? मुझ पर सब जाहिर नहीं है। आपके बराबर में बैठा हुआ हाजिर है या नहीं? मगर आपको नहीं पता कि ये कौन है। बस जब पहचाने ना पहचाने तो ये ज़ुहूर नहीं होगा, मगर हुजूर तो है। मेरे मौला नबी मक्के में 40 साल तक हाजिर थे, जाहिर नहीं थे। बस जब पहचानने लग गए लोग तो वही ज़ुहूर हो गया। गार में नहीं बैठे, हमारे इमाम हर जगह मौजूद है। इस मजलिस में भी उनको आने की दावत दीजिए बदल सलात के जरिए। हमारे इमाम इस मजलिस में भी हैं। बाज़ मजलिसों की रूहानियत बताती है कि यहाँ कुछ गैर मामूली हस्तियां हैं। हाजिर होना और है, जाहिर होना और है। सरकार मदीने में 40 साल तक हाजिर थे, जाहिर जब हुए कि जब अली ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कलमा रिसालत जब मौला अली ने पढ़कर सुना दिया तो वो जाहिर भी हो गए। आना या रसूलुल्लाह, आपकी मदद मैं करूंगा अल्लाह के रसूल। अभी
ابھی تو انہوں نے اعلان رسالت نہیں کیا تو علی کہہ رہے ہیں رسول اللہ. یہ قصہ کچھ اور ہے. بحث اتنی ہے کہ وہ عصر مصطفی ہو یا عصر عاشورہ ہو، دونوں کا بڑا آپس میں گہرا تعلق ہے. عزیزان اکرامی، ہمیں عصر مصطفیٰ میں کچھ دیر کے لیے جانا ہے، اور ان مجلسوں کا حاصل بھی یہی ہے کہ ہم اتنی دیر تک عصر مصطفیٰ میں چلے جاتے ہیں، اور جب ہم عصر مصطفیٰ میں چلے جاتے ہیں تو یہ بحث ہی ختم ہو جاتی ہے کہ ہمیں کس کی پیروی کرنی ہے، کس کی اطاعت کرنی ہے. ہمیں تو نبی چاہیے، ہمیں تو حضور چاہیے، ہمیں تو سرکار کی سیرت چاہیے. اور یہ بات بہت روشن ہے کہ نبی کی سیرت ملے گی علی سے. تمام صحابہ کرام کا احترام رہے، مگر علی علی ہے. علی کا مقام اور عظمت علی ہے. دیکھیے، بہت ہی سادہ اور سیدھی زبان میں اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں. خدا نہ خواستہ جعفریہ کالونی کے چاراہے کے اوپر دو بڑی گاڑیوں میں تصادم ہو جائے اور ایک دھماکے کی آواز محسوس کی جائے، اور پھر علاقے کے اندر خبر پھیلنے لگے کہ دو گاڑیاں ٹکرائی ہیں، اتنے لوگ خدا نہ خواستہ مر گئے، اتنے زخمی ہیں. مثال ہے ذہن کو قریب کرنے کے لیے. اور پھر لوگ جائے حادثہ پر دیکھنے کے لیے روانہ ہوں، کوئی اس گلی سے، کوئی اس کوچے سے، اور کوئی اس گھر سے نکلے، اور پھر کچھ پہنچے 2 گھنٹے کے بعد تو نہ انہیں کوئی جنازہ نظر آئے نہ کوئی زخمی، مگر دو گاڑیاں ٹکری ہوئی اور ٹکرائی ہوئی اور لڑی ہوئی آپس میں کھڑی نظر آئے. پھر 4 گھنٹے بعد کوئی اور پہنچے تو وہ دو گاڑیاں بھی نہ ہوں مگر کچھ آثار ہوں کہ یہاں کچھ ہوا ہے. اور کوئی 10 گھنٹے بعد پہنچے تو وہ بھی صفائی کر دی جائے بے نظیر کے جنازے کی طرح، بعد میں پتہ ہی نہ چلے کہ کس نے مارا ہے. تو یہ وہ کچھ اور بتائے گا کہ کیا ہوا. اب حادثہ ایک ہے اور روایتیں مختلف ہیں. جنہوں نے گاڑیوں کو ٹکراتے ہوئے دیکھا، جنازوں کو اور زخمیوں کو دیکھا، ان کا بیان کچھ اور ہے. جو 2 گھنٹے بعد گئے ان کا بیان کچھ اور ہے. جو 6 گھنٹے بعد گئے ان کا بیان کچھ اور ہے. واقعہ ایک ہے، بیان مختلف ہے. کوئی نبی کا 2 سال کا ساتھی ہے، کوئی سرکار کا 10 سال کا ساتھی ہے، کوئی اعلان نبوت سے پہلے کا ساتھی ہے، کوئی ہجرت کے بعد کا ساتھی ہے. ہمیں تو نبی اس سے چاہیے جو نبی کی گود میں آیا. دیا کرو میرے ویر علی دے ذکر اور مولا علی دے ذکر دے صدقے چ سب کو سب کچھ مل گیا، مگر یاد رکھنا اسے کچھ نہ ملا جسے علی اللہ چلی، کلمے وچ چلی، اذان وچ چلی، نماز وچ چلی، قرآن وچ چلی، کعبے وچ چلی، قبر وچ چلی. علی اللہ، احسان اللہ، فضل اللہ، ذکر اللہ، نصیحت اللہ، قوت اللہ، نور اللہ، اسد اللہ، کرم اللہ، غیرت اللہ، حجت اللہ، عزت اللہ، نفس اللہ، حجاب اللہ، الروح اللہ، علی ولی اللہ. جناب امیر دا، محمد امیر دا، سارے نبیاں دا، چپر اور شبیر دے بابے دا، راضی دے بابے دا، کلے ایمان، کلے قرآن، وارث قرآن تے حلالی حرامی دی پہچان. میرا اور علی سے بہتر کسی نے بتایا بھی نہیں. یہ تو میرا دعویٰ تھا نا کہ ہم ان سے پوچھیں گے، تو انہوں نے کچھ بتایا نہیں. مولا علی سے ہم پوچھیں گے، یہ دعویٰ ہے. تو کیا مولا علی نے کچھ بتایا؟ ہاں، مولا علی نے جو نبی بتائے تو کسی نے نہیں بتایا. لہذا جب مولا سے پوچھا گیا صرف لنا نبی یا امیر المومنین، یا امیر المومنین ہمیں بتائیں ہمارے نبی کیسے تھے، اور ایسے بتائیں کہ اننی نرا، گویا ہم نے دیکھ رہے ہیں. تو میرے مولا علی کا پہلا جملہ لکھ
भवों का मुआवजा, पलकों का मुआवजा, नबी की आंखों का मुआवजा, नबी की आंखों से टपकने वाले आंसुओं का मुआवजा, सरकार की बीनी मुबारक का मुआवजा, सरकार के लम्हाए मुबारक का मुआवजा, दंदाने मुबारक के मुआवजे, दुआबे तहन के मुआवजे, सरकार दो जहां के दोनों कानों की लौ के मुआवजे, मौलाए कायनात ने नबी की उंगलियों के मुआवजे, नाखूनों के मुआवजे, सरकार दो जहां के वजूद और शमाइल के मुआवजे। एक तफसीली और मुतब्बल रिवायत में मौला ने बताया कि नबी कैसे थे, और बयान फरमाते हैं जब सारे मुआवजे बयान कर लिए कि सरकार के सारे सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बच्चों को लाना भी जरूरी है, इसलिए कि हमें भी कोई लाता था, और लाने के बाद भूलना नहीं है कि हम अपना बच्चा साथ लाएं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। इससे बेहतर और बुलंद सलवात नहीं। चलो जो मेरे साथ है भाई, आप पढ़वाएंगे तो मैं पढ़ूंगा। मोहम्मद बड़ी नायत आपकी समझ है। जब सरकार के एक मौजूद को मौलाए कायनात ने बयान कर दिया, तो फिर सरकार के कद मुबारक को, सरकार के कद को बयान किया। मेरे बच्चों जवानों, इंसान की कद्र, मंजिलत, अहमियत, फजीलत, हैसियत बढ़ जाती है जब वो मुअद्दब हो जाता है। बेअदब लोग हैसियत से गिर जाते हैं, अदब वाले लोग हैसियत पाते हैं। बोलते वक्त जुमलों का इस्तेमाल ऐसा रहे कि जिससे अदब जाहिर होता, ये पता हो कि मैं किससे बात कर रहा हूं। उस्तादों से ऐसे नहीं बोलते जैसे दोस्तों से बोला जाता है। माँ बाप से उस लहजे में बात नहीं होती जैसे ज़ौजा से बात होती हो। खबरदार, हर एक के लिए लहजा अलग होगा, जुमले अलग होंगे। मैं उन वालिदैन से भी कुछ खफगी का इजहार करूंगा जो अपने बच्चे के कांधे पे ऐसे हाथ रख के कहते हैं मेरा बच्चा तो मेरा दोस्त है। कि जब ये दोस्त अबे तबे में बात करे तो नाराज क्यों होते? फिर इस बात की परेशानी क्यों है कि जी मेरा बच्चा तो अदब नहीं करता, तुमने पहले ही दोस्त बना दिया। बच्चा आपसे बेहिजाबाना बातें करे ये मुमकिन ही नहीं। मगरिब ज़दगी और है और इस्लाम शनासी और है। खबरदार, अपने बच्चों को अपना दोस्त न बनाइए। कुछ हिजाब रहने दीजिए, कुछ अदब रहने दीजिए, कुछ फासला रहने दीजिए। और आज जदीद दौर के मुताबिक अगर ये कहता हुआ कोई नजर आए कि मेरे बच्चे तो मेरे दोस्त हैं, और मेरे दोस्त जब दोस्ती करे तो फिर परेशानी की क्या जरूरत है? मेरे मौला अली की खिदमत में सलवात पढ़े। एक बाप अपने बेटे के साथ मौला की खिदमत में हाजिर हुए। दस्तरखान लगा हुआ था, खाने का वक्त था। मेरे मौला ने बाप का हाथ धुलवाया और कंबल को आवाज देकर कहा तुम बेटे का धुलवाओ। और बेटे से कहा अगर अकेले आए होते तो मैं हाथ धुलाता, तुम बाप के साथ आए हो, मेरे नजदीक तुम बराबर नहीं हो। सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले। औलाद को भी, बेटों को, बेटियों को भी अपने माँ बाप का खास एहतराम रखना है, जो एहतराम अल्लाह ने उन्हें दिया है। हमारे माशरे का बाप कह रहा है मेरा दोस्त है, और अल्लाह कह रहा है कि सामने सर झुका के फिरो। वक़्फ़िद लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा। कुरान कह रहा है जब माँ बाप के सामने जाओ तो अपने शानों को ऐसे झुकाओ जैसे कोई नौकर अपने मालिक के सामने खड़ा है। और आज का जदीद अब्बा कह रहा है, जदीद अब्बा, आज का जदीद अब्बा ये कह रहा है कि ये बेटा मेरा दोस्त है। नहीं, अज़ीज़ान गिरामी,
ادب احترام خیال رہے، جملوں کا استعمال رہے. اور اگر آپ کے کالج یونیورسٹی میں اور آپ کے اداروں میں کوئی غیر مہذب غیر مؤدب آپ کو کوئی مل جائے تو اس کو ادب سکھائیں، ٹوکیں. ایسے نہیں بولتے، یہ لفظ یہاں نہیں بولا جاتا. ایک جوان میرے پاس آیا، کہنے لگا آج کالج میں لیکچر تھا، ہمارے استاد کہہ رہے تھے کہ مولا علی کا قد چھوٹا تھا. تو بتائیے مولانا کیا وہ صحیح کہہ رہے تھے؟ میں نے کہا تمہارے استاد کا قد چھوٹا ہے. جس کو یہ ادب نہیں ہے کہ مولا علی کے لیے کیا لفظ بولا جاتا ہے، کہہ رہا ہے اسے کہنا چاہیے تھا، بہت کہتا تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ مولا علی کا قد لمبا نہیں تھا. جملوں کا استعمال، کہاں کیا ادب کہ کہاں کیا بولنا ہے. جنہوں نے میران پاکستان بنایا وہ ہماری گلی میں رہتے تھے. اتنا پرانا نہیں ہو، مثال دے رہا ہوں. جنہوں نے میران پاکستان بنایا وہ ہماری گلی میں رہتے تھے. ہماری گلی کی نالی خراب ہو گئی، ٹوٹ گئی، پانی بہنے لگا تو ہم نے ان سے کہا نالی بنوا دی. اب جب انہوں نے نالی بنوا دی تو ایک جگہ ہمارے ساتھ گئے تو کسی نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو میں کیا کہوں گا؟ یہ کہوں گا کہ انہوں نے نالی بنوائی ہے. کہوں گا نا کہ یہ وہ ہے جنہوں نے مینار پاکستان بنایا. بنائی تو انہوں نے نالی بھی ہے، مگر میں یہ نہیں کہوں گا یہ بے ادبی ہے. بھائی اللہ جانوروں کا رب بھی ہے، مگر یہ بے ادبی ہے کہ میں کہوں کہ مثلاً گائے بھینس کا رب. ادب یہ ہے کہ قرآن پکار کے کہے رب موسیٰ و ہارون، یہ موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. ادب الہی یہ ہے کہ میں کہوں کہ یہ محمد اور علی کا رب ہے. ادب کا تقاضا یہ ہے. یہ کیسی بے ادبی ہے کہ یہ بولتے ہیں کہ نبی مکرم کا قد ایسا تھا اور مولا علی کا قد ایسا تھا. میں جملہ کہہ رہا ہوں، آپ سنیں مولا علی کا جملہ. مولا علی سے پوچھا گیا کہ نبی کا قد کیسا تھا، تو سرکار نے فرمایا کلما مشا، بھائی یہ بڑی محنت کا جملہ ہے، کلما مشا ما احد ان کانا طویلا کانا اطول منہ. نبی جب کسی کے ساتھ چلتے تھے اگرچہ اس کا قد لمبا ہوتا تھا، نبی کے ساتھ آنے کی وجہ سے چھوٹا ہو جاتا. سرکار دو جہاں کے لیے مولا فرماتے ہیں کہ اگر کہیں سرکار کے پیروں میں کوئی پتھر چبھتا تھا تو سرکار کی طبیعت پر ایک لمحہ کی گرانی آتی تھی تو اس پتھر پہ پیر چھپ جاتا. اور نرم مٹی پہ سرکار کے پیروں کے نشان نہیں آتے تھے. نرم مٹی پہ پیروں کے نشان نہیں آتے تھے اور پتھر پہ نشان آ جاتے. کوئی علی بتا رہے کوئی نبی سے اکڑ کر بات کرے گا تو نبی اس پہ اپنا اثر چھوڑیں گے. نبی کے سامنے اکڑنا نہیں ہے، الجھنا نہیں ہے. مولا بتا رہے نبی کا سایہ نہیں تھا، جس کا بدن ہی معجزہ، جس کا بدن مبارک معجزہ ہو، جس کا بدن مبارک معجزہ ہو، معجزہ بدن مبارک معجزہ ہو. میں اس وقت بیٹھا ہوں، یہاں میرا کچھ سایہ پڑ رہا ہے، آپ کے ساتھ آپ کا سایہ پڑ رہا ہے. روشنی کے درمیان اگر میں حائل ہوں گا تو دوسری طرف میرے بدن کا سایہ پڑے گا، اور سایہ اندھیرا ہوتا ہے. ہو نہیں سکتا کہ نور سے اندھیرا صادر ہو. نور سے نور صادر ہوگا. لہذا سرکار دو جہاں کا سایہ نہیں تھا.
ایک سنی عالم دین کا بڑا حسین جملہ ہے، وہ کہتے ہیں ان النبی کان ظل اللہ، نبی اللہ کا سایہ تھے، وَإِنَّ ظِلَّ لَا ظِلَّ لَهُ، اور سائے کا سایہ نہیں ہوگا۔ بہت دیر رک سکتا ہوں لیکن منزل بدلنے کے لیے ایک جملہ کہہ کر، بیت کا جملہ، عزیزو جس نبی کا کوئی سایہ نہیں تھا اسی کے سائے کو علی کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جب اس دور میں چلے جائیں گے تو ہمیں علی بھی اس دور سے ملیں گے، ہمیں 12 امام اسی دور سے ملیں گے، ہمیں قرآن اسی دور سے ملا، اور سب سے بڑی بات اللہ بھی ہمیں اسی دور سے ملا۔ کیا مطلب ہے اس سے پہلے اللہ نہیں تھا؟ اللہ نہیں، جیسا اللہ مصطفیٰ نے سمجھایا ایسا اللہ کسی کے سمجھانے کے بس میں نہیں تھا، ایسا اللہ کوئی اور سمجھا نہیں سکتا تھا۔ اللہ چاہتا تو کہہ دیتا ہو اللہ احد، مگر سورہ توحید کو شروع کر رہا ہے قل، تم کہہ دو اللہ احد، اے میرے نبی تم کہہ دو کہ اللہ احد ہے۔ یا اللہ تو خود کیوں نہیں کہہ رہا کہ تو احد ہے؟ اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے وہ اللہ مانو جو میرا مصطفیٰ سمجھائے، تم کہہ دو وہ اللہ احد ہے۔ ہمیں اللہ بھی دینا ہے تو نبی سے لینا ہے، اور یہ طے ہے کہ سرکار فرماتے ہیں لا یعرف اللہ الا انا وعلی، اور اللہ کو کوئی پہچان نہیں سکتا سوائے میرے اور علی کی۔ لا یعرفنی الا اللہ وعلی، اور مجھے کوئی نہیں جان سکتا سوائے اللہ کے اور علی کے۔ ولا یعرف علیا الا اللہ وانا، اور علی کو کوئی نہیں پہچان سکتا سوائے اللہ کے اور میرے۔ اگر مجھے علی سمجھنا ہے تو مجھے اللہ سے پوچھنا ہوگا، اگر مجھے علی سمجھنا ہے تو مجھے نبی سرکار سے سمجھنا ہوگا۔ اللہ بتائے گا کہ مولا علی کی معرفت کیسے ممکن ہے، اور علی بتائیں گے کہ اللہ کیا ہے۔ عزیزان گرامی، عصر مصطفیٰ میں پلٹ رہا ہوں، عصر مصطفیٰ سے ہمیں 4 چیزیں ملی ہیں، تسلی دیجیے تھک نہیں ہے۔ عصر مصطفیٰ سے ہمیں 4 چیزیں ملی ہیں، وہ 4 چیزیں قیامت تک ضروری ہیں۔ سب سے پہلا علم، ہمیں علم ملا ہے نبی کے زمانے سے، اس لیے کہ ہمیں علی ملا ہے نبی کے زمانے سے۔ جی میں زور بیانی اور خطابت نہیں دکھا رہا، حقیقت یہ ہے کہ ہمیں علم ملا ہے نبی کے زمانے سے۔ علمنی رسول اللہ الف باب، مجھے رسول اللہ نے 1000 علوم عطا کیے، اور میں نے 1000 علوم سے 1000 علوم کھولے۔ علی نے 1000 علوم سے 1000 علوم بنائے ہیں، تو 1000 کو 1000 سے جمع نہیں کریں گے، ضرب دیں گے۔ عراق میں مجلس نہیں پڑھ رہے ہیں، یہ ایران میں مجلس نہیں ہو رہی ہے، یہ پاکستان میں مجلس ہو رہی ہے۔ پاکستان کی مجلسوں میں یہ انداز، یہ نعرے، یہ تمام چیزیں اس مجلس کا حصہ ہے۔ یہ میں ان کی تسلی کو کہہ رہا ہوں جو نعرے لگانے والوں کو بھول کے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ انہوں نے دعا کے لیے کہا تھا مولا ان کی
کبھی 1000 علوم کے نام نہیں پتا، پھر ان کی کتابیں، پھر ان کے بارے میں ذخیرہ علم، یہ علیحدہ بحث ہے۔ مجھے نبی نے 1000 علم، ذقنی رسول اللہ ذقن ذقا، مجھے رسول اللہ نے علم ایسے دیا ہے جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا ہے، جیسا اللہ سے لیا ویسا ہی دے دیا، ماں کے دودھ کی طرح نہیں کہا کہ جیسے ماں بچے کو دودھ دیتی ہے، دودھ دیتی ماں ہے مگر دودھ پی کے دودھ نہیں دیتی، روٹی کھاتی ہے، گوشت کھاتی ہے، غذائیں کھاتی ہے، پھر اس کے بعد وہ دودھ بنتا ہے، وہ غذائیں دودھ خون بنتا ہے، معاف کیجیے گا، وہ غذائیں خون بنتا ہے، پھر خون بننے کے بعد وہ دودھ بنتا ہے، یعنی جو کھایا تھا وہ دودھ نہیں تھا، وہ جو پیا تھا وہ دودھ نہیں تھا، جو دے رہی ہے وہ دودھ نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے تحلیل ہو کر، تبدیل ہو کر۔ تو مولا علی نے یہ نہیں فرمایا کہ جیسے ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، فرمایا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا ہے، پرندہ اپنے بچے کو جو دانا دیتا ہے بغیر تحلیل کے دیتا ہے، جیسا چبھتا ہے ایسا دیتا ہے۔ مولا علی فرما رہے ہیں جیسے نبی اللہ سے علم لیتے ہیں ایسا ہی مجھے دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، بغیر تحلیل کے جو اللہ سے انہیں ملا انہوں نے مجھے دے دیا۔ علم اگر ہمیں ملا ہے، اچھا یہ نبی کا، کسی نے مولا علی سے سوال کیا، جواب دیا، دوسرا سوال کیا، جواب عنایت فرمایا۔ علی نے 10 مشکل ترین سوالات کے جواب دیے، تو اس پوچھنے والے نے کہا آپ کا علم نبی کے علم کے برابر ہے؟ تو مولا علی کی پیشانی پر بل آنا شروع ہو گئے، غصہ ہو گئے مولا، فرمایا ھذا لعاب النبی، میرا علم لعاب نبی ہے، جس نبی کے لعاب دہن میں علم ہو اس کے خون میں کتنی تاثیر ہوگی، اس کے بدن مبارک، وجود مبارک میں کتنا اثر ہوگا۔ مجھے رسول اللہ نے علم ایسے دیا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا ہے، علی کو علم دیا ہے نبی نے، تو ایک نہج البلاغہ نہیں بنی ہے، بلکہ اب تک مستدرک نہج البلاغہ کے نام سے 10 جلدیں ترتیب دی جا چکی ہیں۔ جو سنی سنائی علماء کی مخالفت میں بات کر رہے ہوتے ہیں، علماء کے مخالف ہیں، خدا کی خاطر، یہ خدا کی خاطر جو اللہ کی علماء کے مخالف ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کہ کیوں مخالفت کر رہے ہیں، سنی سنائی بات آگے بڑھاتے ہیں۔ میں ان سے کہہ رہا ہوں جو کام ہو رہا ہے وہ بھی علماء ہی کر رہے ہیں۔ ایک نہج البلاغہ جیسی 10 کتابیں تیار ہو چکی ہیں جو مولا علی کے مستند کلام پر مشتمل ہے۔ یہ ہمارے نجف اور قوم میں جو کام ہوتا ہے، جی کیوں پھر سید رضی نے 10 کیوں نہیں لکھی؟ سید رضی جملہ دیا کروں گا، اہل دل بیٹھے ہوئے ہیں، نہج البلاغہ علم علی کا نام نہیں ہے، نہج البلاغہ قدر کریں گے، نقل صاحب کا جملہ ہے، اللہ ان کی روح کو شادمانی عطا کرے۔ نقل صاحب فرماتے ہیں نہج البلاغہ علم علی کا نام نہیں ہے، کشکول سید رضی کا نام ہے۔ سید رضی کو جو علی سے بھیک ملی اس کا نام نہج البلاغہ ہے۔ ہاں، علی کے علم کا سمندر تو بہت وسیع ہے، سارا کلام مولا کا نہیں ہے نہج البلاغہ میں، بلکہ ابھی 10 جلدوں کے بعد بھی یہ کہہ نہیں سکتے علماء کرام کہ ہم نے ساری کتابیں، سارا علم علی کا بیان کردہ خطوط، لکھے گئے خطوط، کہے گئے خطبات سب ہم نے اس جگہ پر جمع کر دیے، دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا۔ میں آسٹریلیا گیا، ایک بہت بڑی لائبریری دیکھنے کا اتفاق ہوا، اس کے برآمدے میں جس سے چاروں طرف بڑے بڑے ہال کھلتے تھے اور ہر ہال میں ہزاروں کی کتابیں، ہزاروں کی تعداد میں کتابیں رکھی، وہ درمیانہ گزرگاہ جو تھی، درمیانہ ہال جو تھا، برآمدہ جو تھا، اس میں شیشے کے باکس میں ایک کتاب رکھی تھی۔ میرے ذہن میں پہلے تو یہ آیا کہ شاید اس لائبریری کی سب سے معتبر اور مصدق اور سب سے اچھی کتاب یہی ہوگی جو انہوں نے باہر نکال کے شیشے کے باکس میں رکھ دی۔ طالب علم تھا تو میں نے پوچھ لیا کہ یہ کتاب کون سی ہے؟ کہنے لگے علی کا کلام نہج البلاغہ۔ ہماری لائبریری میں اس سے اونچی کتاب نہیں۔
آدھا گھنٹے تو میری مجلس میں نعرے ہیں. اگر میں 1 گھنٹے کی مجلس پڑھ کے اتروں گا تو آپ میں سے کوئی کہے گا ان کی مجلس تو آدھے گھنٹے کی تھی. ایک سلوات پڑھے محمد و آل محمد. آپ پریشان نہیں ہوں، میرے جو بزرگ بہت دیر سے بیٹھے ہیں وہ پریشان نہ ہو. یہ یقین رکھیں کہ جتنی دیر بیٹھے ہیں عبادت میں بیٹھے ہیں. مولا کا ذکر ہے. یہ خود فضا جو ہے نا، یہ جو ماحول ہے مجلس کا، یہ خود ماحول بنانا امر ائمہ کا احیاء ہے. امر ائمہ کا احیاء ہے. یہ جو کیفیت آپ بناتے ہیں نا، یہ جو طریقہ تیار ہوتی ہے. جلدی عرض کر رہا ہوں کہ 4 چیزیں ہمیں نبی کے زمانے سے ملی. سب سے پہلی چیز علم، یعنی علی ملے، یعنی نہج البلاغہ ملی، یعنی حسین ملے، یعنی امام حسن ملے. 3 سال کا سن ہے، نبی کی گود میں بیٹھے امام حسن. ایک عربی بدو گوہ پکڑ کر لایا، 2 پکڑی تھی گوہ کی، اتنی بڑی شپکلی جو صحراؤں میں ہوتی ہے، اتنی بڑی شپکلی، ٹھیک ہے. وہ پکڑ کے لایا، وہ کھاتے تھے اس کا گوشت. یہ لوگ شکار کر کے اس کی 2 پکڑی بھی تھی، اور نبی کے سامنے آ کے کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے عبداللہ کے بیٹے، تمہاری نبوت پہ دلیل کیا ہے؟ میرے مولا نبی مسکرائے، فرمایا تیرے ہاتھ میں جو گو ہے یہ بتائے گی کہ میں کون ہوں، اور تیرے سوالوں کے جواب میرا حسن دے. میرے مولا نبی نے آواز دی، یا زب من انت وما انا. گو عربی میں زب کہتے ہیں، اے زب بتا تو کون ہے اور میں کون ہوں. تو جیسے ہی نبی نے یا کہا نا، اگر نبی کسی کو یا کہہ دیں تو وہ زندہ کیسے نہیں ہوگا. ارادہ فرمایا کہ جواب دے. جیسے ہی ارادہ فرمایا مردہ زندہ ہو گیا. اس کی منڈی ہلنے لگی، اس کی گردن سیدھی ہوئی اور پھڑکنے لگی اس کے ہاتھ میں، اور سیدھی ہو کر آواز دی، انت رسول رب العالمین. آپ عالمین کے رب کے رسول ہیں. میرے مولا نبی نے فرمایا، میرے حسن سے سوال پوچھ، میرا یہ بچہ میری نبوت پہ دلیل ہے. تو تعجب سے کہنے لگا، یہ سبھی، یہ بچہ جواب دے گا؟ تو امام حسن کا جواب آیا، سل فقیہا ولا صبیہ. ایک فقیہ سے بات کر رہا ہے، بچے سے نہیں بول رہا. امام نے فرمایا، کل رات تم فلاں قبیلے میں تھے، اتنے لوگوں کے ساتھ تم ملے اور تم نے طے کیا کہ میرے نانا کو آ کر ان کی نبوت پر چیلنج کرو گے، ان کی نبوت کا انکار ان کے اوپر آ کے کرو گے. تم وہاں سے چلے اور فلاں جگہ تمہارا قیام ہوا تو کچھ لوگوں نے تمہیں آ کر روکا کہ یہ کام نہ کرو، ذلیل ہو جاؤ گے. تم نے راستے میں کتنی ملاقاتیں کی اور کتنی جگہ کھانا کھایا اور تم نے کیا پیا، وہ میں سب بتانے کو تیار ہوں. اور آپ پوچھنا ہے تو پوچھ، اس لیے کہ انی بحر علم، مجھ حسن مشتبہ کے پاس علم کا سمندر ہے. اور اس گھرانے کو اللہ نے جو علم عطا کیا ہے وہ بذریعہ نبی. مجھے نہیں پتا کہ حضرت محمد حنفیہ نے کیا کہا امام حسین کے لیے کہ امام حسن نے امام حسین کی عظمت کو بیان کیا. یعنی امام حسین کے فضائل کے زبان امام حسن. جواب دیا، یا اخی، اے میرے بھائی کی بات نہ کرو، انا اخی الحسین قد عالم علما. امام حسن امام حسین کے فضائل پڑھ رہے ہیں.
میرا بھائی حسین ہم سب سے بڑا عالم ہے. میرا بھائی حسین ہم سب سے بڑا عالم ہے. وَأَسْقَلُنَا حِلْمًا، دوسری فضیلت، اور میرا بھائی حسین ہم سب سے زیادہ بردبار ہے. وَأَقْرَبُنَا مِن رَسُولِ اللَّهِ رَحِمًا، اور رسول اللہ کی نسبت ہم سب سے زیادہ قربت رکھتا ہے. اب چوتھا اور پانچواں جملہ سنیے گا، قربان جائیں عظمت امام حسین پر. عصر مصطفیٰ میں پہنچا ہوں آپ کو لے کر جہاں سے علم مل رہا ہے. امام حسن امام حسین کے لیے فرمایا حسین نے وحی نازل ہونے سے پہلے، قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن پڑھ لیا تھا. اب مجھے ان پہ رحم آ رہا ہے کہ جو یہ باتیں سمجھنے میں ذرا مشکل کا شکار ہے. کچھ لوگوں سے یہ باتیں ہضم نہیں ہو پاتی. وہ کہتے ہیں کہ ہم مجلس میں گئے تھے، وہاں غلو ہو رہا تھا اور وہ اس طرح سے پڑھ رہے تھے، ایک صاحب آئے ہوئے تھے اور وہ یہ باتیں کر رہے تھے. تو میری بہت آپ کی ہماری مشکلات زیادہ ہیں، اور وہ مشکل یہ ہے کہ جس نے کچی پکی نہ پڑھی اسے میٹرک کی باتیں کیسے سمجھ. تو کچھ کرنا ہوگا کہ فہم بلند ہو. آج دن میں ایک صاحب آپ تھے، اس وقت ایک صاحب آئے ہوئے تھے، وہ فرما رہے تھے کہ آپ لوگ جو مجلس کے اندر گہری باتیں کرتے ہیں اس سے اختلافات ہوتے ہیں. سادہ بات کریں، وہ جو ٹھیلا لگانے والا ہے، وہ جو جوتیاں بنانے والا ہے، جس کو نام بھی لکھنا نہیں آتا، اس کی معیار کی گفتگو کریں. میں نے کہا بھائی پھر تو میں مجلس پڑھنا چھوڑ دوں گا، اس لیے کہ ہمارے خطاب کے اندر دو باتیں ان کے لیے بھی ہوتی ہیں اور دو باتیں ان بچوں کے لیے بھی ہوتی ہیں. یہ مدرسے کی کلاس تو لگی بھی نہیں ہے جو ایک کلاس کی بات ہو. یہ مجلس ہے نا، تو مجلس میں تو ڈبل پی ایچ ڈی بھی بیٹھا ہے، مجلس میں فیکٹری کا مالک بھی بیٹھا ہے، مجلس میں ٹماٹر کا ٹھیلا لگانے والا بھی بیٹھا ہے، مجلس میں جوتیاں بنانے والا بھی بیٹھا ہے. یہی تو حسن ہے ذکر حسین. مگر جو کبھی کبھی مجلس میں آتے ہیں، جو الحمدللہ مجھ پہ خدا کا خاص کرم ہوا ہے کہ ہماری مجلسوں میں محرم کا سا ماحول بن رہا ہے. ورنہ تو میں نے بہت سارے شیعہ دیکھے ہیں جو 10 دن کے شیعہ ہوتے ہیں، اور 10 دن کے شیعوں میں کچھ ہوتے ہیں جو 2 دن کے شیعہ ہوتے ہیں، 9 اور 10 محرم کو ہی آتے ہیں کیونکہ مصروف ہوتے ہیں نا، ٹائم نہیں ہے. حسین نے انہیں افسر بنا دیا ہے، حسین کو بھول گئے. تو اب انہیں 2, 9 اور 10 محرم آج پیچھے آواز نہیں آ رہی، سارے مل کے بولیا کرو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، 5 نعرے 75، 5 نعرے 75، 1.25 لاکھ نعرہ حیدری. زاہد بخاری صاحب اپنی زیارت کروا رہے ہیں کہ میں مختصر کروں، اگرچہ میرے اس وقت شدید سر میں درد ہے، مگر آپ کی تازگی اور مولا علی کا ذکر جو مردوں کو بھی زندہ کر دے، اس کی برکت ہے کہ میں آپ کی خدمت میں ہوں. میرا تو دل نہیں کر رہا ہے تو میں ہوں. علی کا چہرہ بھی ہے نا عبادت، اور
امام حسن فرماتے میرے بھائی حسین نے قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن پڑھ لیا تھا. جن لوگوں کو یہ حلف سے اتر نہیں رہا میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن کی اللہ نے دو طرح کا قرآن کی تصویر بیان کی ہے. ایک قرآن منزل ہے. اب یہ مختصر وقت میں یہ جو بحث اشارتاً کہہ رہا ہوں اس کو 1 گھنٹہ چاہیے مجھے منتقل کرنے کے لیے، لیکن اشاروں میں بات کر رہا ہوں، کہیں اور جا کے سمجھے میرے بچے اور جوان غور کریں کہ کیا کہہ رہے ہیں. قرآن منزل اور قرآن مکنون. ایک قرآن ہے جو منزل ہے، جو ابھی ہمارے امام بارگاہ میں رکھا ہوا ہے، مسجد میں ہر شیعہ کے گھر میں، ہر سنی کے گھر میں. کسی کا کوئی 40 پاروں کا قرآن نہیں ہے. قرآن کوئی ہے 30 پاروں کا. کوئی ایک آیت، کوئی من، کوئی فے، کوئی فی، زیادہ کم نہیں ہے. جی قرآن وہی 30 پاروں کا قرآن ہے. توجہ ہے. قرآن منزل جو نازل ہو گیا قرآن. اچھا میں ان دوستوں سے گزارش کروں جو ویڈیو بنا رہے ہیں، جو مجلس ریکارڈ کر رہے ہیں، ان سے گزارش کروں. یہ تو بول ہی نہیں رہے بسم اللہ، آپ سب بول رہے ہیں. یہ جو لائف نشر کرتے ہیں نا تو انہیں تو ڈالر ملتے ہیں، برا نہیں بنائے، ان کی مہربانی نہیں ہے. مگر مجلسوں کی جو مشکلات ہیں، جو خطابات کی مشکلات ہیں، وہ 4 برابر زیادہ ہو جاتی ہیں. تو میں ان کے توسط سے سب سے کہہ رہا ہوں کہ مجلس کو لائیو نشر نہیں کرو. 1 گھنٹے بعد نشر کر دینا، پھر تمہیں آسانی ہو جائے گی کہ اگر کوئی بات کہیں کاٹنی ہوگی تو کاٹ دو گے. یہ جو نااہلوں تک بات پہنچتی ہے، اس کا نقصان مکتب کو ہو رہا ہے، اس کا نقصان ملت کو ہو رہا ہے. لہذا برائے مہربانی جی اسے لائیو نشر نہیں کرو، اسے روک کے نشر کرو 1 گھنٹے بعد. مگر پھر پریشان ہوتے ہیں کہ ہم سے پہلے کسی اور نے دے دیا تو کیا ہوگا. یہ اپنی مجھے معاف کریں گے تھوڑا سا کہ اپنا ذاتی مفاد نظر انداز کریں اور قومی مفاد کو مد نظر رکھیں. کیونکہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو باتیں سنگین ہیں، وزنی ہیں، اور وزنی باتوں کے لیے اب میں اپنے عزیز میرے بھائی جناب انجینئر محمد علی کی طرف تنقید دوں گا. کچھ باتیں ایسی ہیں جنہیں ہضم کروانا پڑتا ہے. اگر ایک جملہ کہہ دیا تو شاید مجھے 10 منٹ رونگ لگ جائیں کہ بھائی اس کو واضح کرو. قرآن منزل تھکے تو نہیں، قرآن منزل اور قرآن مکنون، کتاب مکنون اور کتاب منزل. وہ کتاب جو ہمارے پاس موجود ہے، یہ قرآن، یہ منزل ہے، نازل شدہ ہے. خود لفظ نزول میں ایک پیغام پوشیدہ ہے. حق کے نہیں سنیں گے شاید سکین. خود لفظ نزول میں ایک پیغام پوشیدہ ہے کہ یہ بلند تھا، نیچے آیا ہے. ایک صاحب اسے کہنے لگے مولانا ذرا سنگین باتیں کم کیا کریں، ہلکی اور آسان باتیں کریں. میں نے کہا صاحب میں نیچے آؤں یا آپ اوپر آ جائیں، بہترین اس میں. یہ خود نازل کا لفظ جو ہے نا، نزول، میں جب ممبر سے اتروں گا تو یہ نزول ہی کہتے ہیں. جب میں اوپر آ رہا تھا یہ صعود ہی کہتے ہیں. جب جہاز اترتا ہے تو عربی امارات میں جب آپ کا قیام ہوتا ہے تو آواز لگا رہے ہوتے ہیں نا اناؤنسمنٹ کرنے والے، حبوط الطائرات، نزول الطائرات. یہ طیارہ نزول کرتا ہے یعنی اتر رہا ہے. حبوط یا صعود یعنی اڑ رہا ہے. تو بلندی کی طرف جائیں گے تو یہ صعود ہے، اور حبوط یعنی یا نزول یعنی اتر رہا ہے. ایسے ہی محبت الوحی کیوں کہتے ہیں؟ حبوط یعنی اترنا، نزول یعنی اترنا. ہم اہل بیت کے گھر کو محبت الوحی کیوں کہتے ہیں؟ جہاں وحی اترتی ہے. محبت اترنے کی جگہ، محبت الوحی اترنے کی جگہ. حبوط الطائرات طیارہ اترنے کی جگہ. ہر جگہ، اچھا ایک جملہ اور دیا کروں گا، ہر جگہ ہر سواری نہیں اترتی. آپ کی اس گلی میں اگر
کوئی ٹینکر آ گیا نا تو یہ رستہ بٹھا دے گا، اور جس کے گھر پانی ڈالنے آیا ہوگا اس کے اوپر سب ناراض ہوں گے کہ بھائی یہ گلی اتنے بدری سواری کے لانے کی جگہ نہیں تھی، یہ تو بہت معمولی سواریوں کے لیے روڈ بنایا گیا تھا، تو اتنا بدری جو ہے وہ ٹرک یہاں پر لے کر آئے، تو ہر روڈ پر ہر سواری نہیں چلتی، جہاز ہر روڈ پہ نہیں اترتا، ہر رنوے پہ جہاز نہیں اترتا، ملک بھی ہر گھر میں نہیں اترتا۔ ملک کے اترنے کے لیے جو جگہ ہے نا اس جگہ کو محبت الوحی کہا جاتا ہے، اور وہ اہل بیت کا گھر ہے، وہ اہل بیت کا گھر ہے جہاں فرشتہ اترتا ہے۔ جو مقایسہ کرتے ہیں اہل بیت کے گھر کا کسی گھر سے، انہیں اپنا چہرہ آئینے میں دیکھنا چاہیے۔ یہ جو اترنے کی جگہ ہے، یہ ہر جگہ فرشتہ نہیں اترے گا۔ نزول کتاب منزل نازل شدہ، منزل یعنی نازل شدہ، کتاب منزل جو نازل شدہ کتاب ہے، اور کتاب مکنون جو محفوظ کتاب ہے۔ یہ جو قرآن کہہ رہا ہے نا کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، کتاب مکنون جسے سوائے صاحبان طہارت کے کوئی مس نہیں کر سکتا، تو یہ کتاب منزل کو تو سب مس کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کتاب منزل جو ہے، یہ جو نازل شدہ کتاب ہے، اسے تو سب مس کر رہے ہیں، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اسے سوائے صاحبان طہارت کے کوئی مس نہیں کر سکتا، تو وہ کون سا کتاب ہے؟ کتاب مکنون کا کیا مراد ہے؟ وہ جو لوح محفوظ میں ہے۔ لوح محفوظ میں جو قرآن ہے اسے سوائے صاحبان طہارت کے کوئی مس نہیں کر سکتا، اور صاحبان طہارت یعنی اہل بیت، یعنی نبی کی ذات، یعنی علی و بطول کی ذات، ان کے علاوہ اس لوح محفوظ والے قرآن کو کوئی مس نہیں کر سکتا۔ یہ بڑی دیر لگائی میں نے اس جملے کے لیے۔ یہ جو کتاب منزل ہے نا، نازل شدہ کتاب، اسے نازل ہونے کے لیے الفاظ کا سہارا چاہیے تھا۔ یہ الفاظ میں ڈھلے گا تو نازل ہوگا۔ یہ بچہ پوچھتا ہے کہ اللہ نے قرآن انگریزی میں نازل کیوں نہیں کیا، اللہ نے قرآن ہندی میں نازل کیوں نہیں کیا، اللہ نے قرآن عربی میں نازل کیوں کیا؟ بھائی پہلے ہی قرآن کے نازل ہونے کے لفظوں کی ضرورت تھی، پھر اگر اللہ لفظ بھی بولنے دیتا کہ جن میں وسعت نہ ہو، تو زبانوں میں جو سب سے وسیع زبان تھی وہ عربی تھی، لہذا قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے۔ عربی سے زیادہ وسیع زبان نہیں ہے کوئی، تحقیق شدہ بات ہے، لہذا وسیع اللسان کیفیت میں قرآن کو نازل کیا۔ اب جو قرآن لفظوں میں ڈھل گیا ہے، دقت ہے، وہ جو قرآن لفظوں میں ڈھل گیا ہے وہ کتاب منزل ہے، مگر جو کتاب مکنون ہے جو لوح محفوظ میں ہے وہ تو نازل ہونے سے پہلے کا ہے نا۔ یہی تو امام حسن کہہ رہے ہیں کہ میرے بھائی حسین نے قرآن پڑھ لیا تھا نازل ہونے سے پہلے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کانا یقرأ الوحی قبل ان ینطق، حسین نے وحی نازل ہونے سے پہلے قرآن کو پڑھ لیا تھا۔ اور پانچواں فضیلت کا جملہ مولا حسن کا، مولا حسین کے لیے، کانا فقیہا قبل ان یخلق، حسین دنیا میں آنے سے پہلے فقیہ تھے۔ ابھی حسین کی ولادت نہیں ہوئی تھی کہ حسین فقیہ تھے۔ ہمارے مجتہدین 40 سال تک محنت کرتے ہیں مسئلوں کو دریافت کرنے کے لیے، اتنی شاق اور مشکل زندگی گزارتے ہیں شرعی مسئلوں کو قرآن اور حدیث سے طلب کرنے کے لیے، اس کے بعد کیا لکھتے ہیں؟ فتویٰ لکھتے ہیں، واللہ اعلم۔ یہ میری تحقیق ہے، حقیقت کو اللہ جانتا ہے۔ یہ میری تحقیق ہے، حقیقت کیا ہے اللہ جانتا ہے، مگر حسین اس فقیہ کو کہتے ہیں جو یہ کہے کہ میں وہ جانتا ہوں جو اللہ جانتا ہے۔ وہ علم عطا کیا ہے، لہذا میں وہی جانتا ہوں جو اللہ جانتا ہے۔ علم ہمیں نبی کے زمانے سے ملا، علم ہمیں نبی کے زمانے سے ملا۔ 3 چیزوں کے نام سن لیجئے، وقت بہت زیادہ ہو گیا، پھر کبھی آنا ہوگا اور یہ مضمون ترتیب پایا تو پھر بیان ہو تفصیل۔ دوسرا، پہلی فضیلت اور پہلا عنوان اور پہلی چیز جو ہمیں نبی کے زمانے سے ملی وہ ہے علم۔ آج تک ہمارے پاس قرآن ہی تو علم ہے،
آج تک ہمارے پاس نہج البلاغہ ہی تو علم ہے. وہ بہت بڑا عالم کہلاتا ہے جو قرآن کا عالم ہو. وہ بہت بڑا عالم کہلاتا ہے جو حدیث کا عالم ہو. جو علی کے کلام کو پڑھ لے اور سمجھ لے اور سمجھا دے وہ بہت بڑا عالم کہلاتا ہے. تو علم اسی زمانے کا ہے. ہمیں نبی کے زمانے سے علم ملا. ہمیں نبی کے زمانے سے ایمان ملا. بھائی آپ تو چاہتے ہیں پڑھنا ہو. سب بسم اللہ نہیں کہہ رہے, میں چہرے بھی جانتا ہوں. نبی کے زمانے سے ہمیں ایمان ملا. جتنا آج آپ کا میرا ایمان پختہ ہے یا ہو سکتا ہے اس سب کی بنیاد نبی کے زمانے کی. جتنا بھی ایمان آپ مضبوط کرتے چلے جائیں اس کے پیچھے جو بنیاد ہے وہ نبی کے زمانے کی. جنگ جمل میں ایک شخص کا ہاتھ کٹ گیا. وہ کٹا ہوا ہاتھ مولا علی کے پاس لے آیا. کہا یا علی میرا ہاتھ کٹ گیا ہے. مولا نے کٹا ہوا ہاتھ اس کے بازو سے جوڑا اور کچھ پڑھا. ایسا ہی ہو گیا جیسے کٹا ہی نہیں تھا. تو ہاتھ جڑا ہوا ہاتھ لے کر مولا کا شکریہ ادا کر کے جانے لگا. 4 قدم جا کے لوٹ آیا. کہنے لگا یا علی آپ نے کیا پڑھا تھا؟ مولا نے فرمایا سورہ الحمد پڑھی تھی. جیسے ہی مولا نے کہا سورہ الحمد پڑھی تھی, سورہ الحمد پڑھی تھی, تو وہ ہاتھ دوبارہ کٹ کے گر گیا. بے ایمانوں کا یہی حال ہوتا ہے. علی کے بغیر اگر کسی نے حلیہ اپنایا نا تو وہ نفسیاتی بیمار تو ہوگا. نعرہ ولایت, جڑا نہیں پڑھتا وہ بھی پڑھے. نعرہ ولایت, ایمان کلے قرآن علی ولی اللہ. نعرہ حیدری. تیسری چیز ہمیں نبی کے زمانے سے ملی وہ ہے تقویٰ. چوتھی چیز جو ہمیں نبی کے زمانے سے ملی وہ ہے جہاد. جہاد کا مطلب کیا ہے یہ نبی کا دور طے کرے, نبی کا زمانہ طے کرے. اور وہ شخص کامیاب نہیں ہے کہ جس کی زندگی میں یہ چاروں منزلیں نہ ہوں. علم, ایمان, تقویٰ, جہاد. اور قربان جائیں علی کی ذات پر جو علم میں بھی علی ہو, جو ایمان میں بھی کل ایمان ہو, جو تقویٰ میں بھی امام المتقین ہو, جو جہاد میں بھی سید المجاہدین ہو. اگر کسی گھوڑے پر بیٹھ جائے تو اللہ اس گھوڑے کی قدموں سے اڑنے والی چنگاریوں کی قسم, گھوڑے کی نسلوں سے نکلنے والے سانس کی قسم اللہ کھاتا ہے. ہمیں اس زمانے سے جہاد ملا جسے کربلا کہا جاتا ہے. میرے محترم ذاکر اہل بیت جنہوں نے پنجابی میں یا سرائکی میں ذاکری کی, پھر ان کے بعد شافعی صاحب نے مرثیہ پڑھا, اور ذہن میں یہ ہے کہ ہم 18 جیٹھ کی مناسبت سے بیٹھے ہیں. ہندوستانی ہندی مہینوں کے حساب سے عاشور کا دن, تو احتیاط تو ہے. عاشقوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کسی نسبت کو فراموش نہیں کرتے. اگرچہ آئمہ کی احادیث میں عاشور محرم کے دن مہینے میں ہے, لیکن نسبت ہے نا, اس لیے اس کو بھی یاد کرنے میں کیا مسئلہ ہے, کیا مشکل ہے. چلیے کچھ دیر کے لیے کربلا چلیے.
गरीब ज़हरा सुबह से असर तक लाशें उठाते रहे। लाशें तो हुसैन ने बहुत उठाए, मगर अल्लाह 4 लाशों पे हुसैन बहुत रोए। एक लाशा जिस पर हुसैन बहुत रोए वो कासिम का लाशा है। दूसरा लाशा जिस पर इमाम हुसैन बहुत रोए वो अब्बास का लाशा। भाई का लाशा मुड़ मुड़ के देखते रहे। नहर के किनारे मौला अब्बास को छोड़ आए, इसलिए कि वसीयत थी मौला की कि मौला मेरा लाशा खैमे ना ले जाइएगा। तीसरा लाशा जिस पे इमाम हुसैन बहुत रोए हैं वो लाशा अली अकबर का। जवानों की आंखों का नूर चला गया हुसैन। अली अकबर मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, मेरे बच्चे मुझे आवाज लगाओ तुम कहाँ हो। वो पैरों के करीब से आवाज आई, बाबा मैं आपके करीब हूँ। बैठ गए अपने बच्चे के लाशे के करीब। अजरो कमल अल्लाह खुदा किसी को में ना लाए। बहुत रो लिए ज़दारो। चौथा लाशा सुनेंगे, वो लाशा छोटा बहुत था मगर हुसैन से उठता नहीं था। कभी आगे जाते थे इन्ना अल्लाह, कभी उल्टे पैर वापस आते। अजरो कमल अल्लाह। मजलिस में बीवियां भी बैठी हैं, खवातीन की मजलिस सुन रही हैं। आपके घरों में दूध पीते बच्चे भी हैं। जिन घरों में दूध पीते बच्चे हैं ना, वो मेरी बात को ज्यादा महसूस करेंगे। और जब जनाब अली असगर की बात हो तो उनकी माँ को सलाम जरूर किया करें। बड़ा जिगर था इस बीवी का। 2 ही तो सरमाए थे जनाब रबाब के पास, थके नहीं रोने वाले। एक अली असगर, एक सकीना। एक तो उजला सा कुर्ता पहना कर मीर अनीस कहते हैं बनाकर शक्ल मुजाहिद की ले चले शब्बीर, बनाकर शक्ल मुजाहिद की ले चले शब्बीर, उलट दिया अली असगर की आस्तीनों को। अपने बच्चे को उजला सा कुर्ता पहना कर इमाम हुसैन की गोद में दे दिया और एक बच्ची को दिलदान शाम में खो दिया। अज़ादारों, जलते हुए खैमे से इमाम सज्जाद को लाना कितना मुश्किल था, कोई जनाब ज़ैनब से पूछे। जुमला कर रहा हूँ, मख्तल का जुमला कर रहा हूँ। जलते हुए खैमे से इमाम सज्जाद को बाहर लाना कितना मुश्किल था, कोई जनाब ज़ैनब से पूछे। उससे ज्यादा मुश्किल था कब्र सकीना से बीवी रबाब को उठाना। बीवी को उठाकर लाते थे, बीवी फिर चली जाती। बीवी को लेकर आते थे, बीवी फिर चली जाती। जनाब ज़ैनब जब इमाम सज्जाद को लेके गई ना, तो क्या देखा कि जैसे कोई माँ अपने बच्चे को सीने से लगाया हो, कब्र सकीना को सीने से लगाया हो और आवाज में नहीं, उठो सकीना हम मदीने जा रहे हैं। जनाब ज़ैनब ने कहा भाभी काफिला तैयार है। अजरो कमल अल्लाह थकेंगे नहीं। बीवी का भाभी काफिला तैयार है, चलिए हमें मदीना पहुंचना है। तो नहीफ सी आवाज में कहा, ज़ैनब मेरा मदीने में कौन है? मेरा वाली करबला में, मेरा बच्चा करबला, मेरी बच्ची जिंदा में शाम में। कैसे उठाकर लाए हैं इमाम सज्जाद, इसका बयान मुश्किल है। जब बीवी को महफिल में बिठा दिया ना और काफिला चलने लगा, तो शाम की औरतों ने अलविदा या ज़ैनब के नौहे बना दिए। अल्लाह आपको जनाब ज़ैनब की ज़ियारत का शरफ अता करे। अल्लाह आपको जनाब सकीना की ज़ियारत का शरफ अता करे। जनाब ज़ैनब ने आवाज़ें सुनी, शाम की औरतें कह रही अलविदा या ज़ैनब। बीवी ने महफिल का पर्दा हटाया और शाम की औरतों से मुखातिब होकर कहा, मेरी सकीना को अकेला न छोड़ना। अजरो कमल अल्लाह, मेरी सकीना को अकेला न छोड़ना। अज़ादारों, जब आप शाम जाए ना तो जाली से जनाब सकीना की कब्र को जरूर देखिएगा। आज भी शाम के देहात की औरतें खिलौने लाके डालती हैं और एक